بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کے فیصلے ہماری خواہشوں اور آرزوؤں سے بہتر ہیں۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا، اس سے مانگتے رہو، ایک دن یا تو وہ تمہیں عطا کرنے کے بعد پرسکون کر دے گا، ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا۔ بس یقین رکھو اس رب پر۔ اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ ویران دل کا علاج قرآن پاک ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، صرف مومنوں کے لیے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ جب تم دوسروں کے دکھ مٹانے لگو گے تو تمہارا درد اللہ مٹائے گا۔ اپنے رب سے مانگیں، دل کھول کر مانگیں، وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ بھی کہہ ڈالیں کہ اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، اس نے تو صرف کن کہنا ہے۔ خوف خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھ، جو روزے میں وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی پیتا نہیں ہے۔ پیار کرنا ہے ماں اور باپ سے کرو، محبت کرنی ہے تو اپنے رب سے کرو، عشق کرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو۔ کیا کرتے ہو انتظار کس چیز کا؟ معجزے کا۔ اچھا بتاؤ کب ہوگا معجزہ؟ جب اللہ نے چاہا۔ اچھا اتنا یقین ہے اللہ پر؟ ہاں بالکل، تو یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ یہ بس اللہ کو دکھانے کے لیے کہ اس کا بندہ بہت کمزور ہے، اس کے کن کا محتاج ہے۔ اللہ اور محرم کی محبت کے علاوہ ہر محبت ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ کا دل امانت ہے اس انسان کا جسے اللہ نے آپ سے منسوب کر دیا ہے، جو آپ سے جڑ چکا ہے یا جڑنے والا ہے، اس لیے اس امانت کو ادھر ادھر کی وقتی کشش اور جذبات میں آ کر خیانت نہ کریں، جتنا بچ سکتے ہیں بچیے۔ اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو وہ اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ اللہ تو محبتوں کا امین ہے، پھر وہ تمہیں تمہاری محبت سے کیسے محروم رکھ سکتا ہے؟ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، ساری دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیرا چاہنے والا ہوں مگر ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے، ایک نظر اپنے گناہگار پہ کر کے مولا اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے۔
ہم سچ کو پسند کرتے ہیں مگر بولتے نہیں ہیں، ہم جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں مگر بولتے ہیں۔ سچ سورج کی طرح سر پر آن کھڑا ہوتا ہے، جھوٹ کے بادلوں میں چھپ نہیں پاتا۔ اس لیے کسی کو سچا جھوٹا کہنے سے پہلے بس ذرا صبر سے کام لیں کہ بے شک اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ جب درد بڑھنے لگے یا کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اسی کی یاد میں ہے۔ مجھے اس کے سامنے بولنا بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو سمجھ لیتا ہے۔